أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یک نعبد و یک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل میں مسلم ہیں پاکستانی برادرز. امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنے حفظ و امان و خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سے رکھے. میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے سب سے اہم مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے جس طرح دیکھا کہ بنو کے اندر ہمارے معصوم نوجوانوں کا، ہمارے معصوم بچوں کا قتل عام ہوا. ان کو شہید کر دیا گیا کھلے عام، ان کو گولیاں مار کے، ان کو بم اڑا کے شہید کر دیا گیا. یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے اندر اپنی گرفت کو پکڑ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ پکڑتا جا رہا ہے. دن بہ دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ عروج کے اوپر جاتی جا رہی ہے، اور اس کو فل اسٹاپ لگانے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جن کا کام بارڈرس کے اوپر ہماری حفاظت کرنا ہے، وہ ایک مقبول ترین پارٹی کے پیچھے لگے ہیں، ایک مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کے پیچھے لگے ہیں. اس کو گرانے، اس کو توڑنے، اس کو گرانے، اس کو بو ڈاؤن کرا کے اس سے یہ غلامی قبول کرانے پہ لگے ہوئے ہیں. اس سے ڈیل کروانے کی منت ٹلے کر رہے ہیں، اس سے منت ٹلے کر رہے ہیں کہ ڈیل کر لو، ہمارے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاؤ. لیکن وہ منع کر رہا ہے کہ میں اپنے ملک کا سمجھوتا نہیں کروں گا، اور اس معاملے کے اوپر اس ملک کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. پاکستان تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ حال ہے کہ ہمارے ملک کا 1971 میں کس طرح ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے. میں تو بچہ ہوں، صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں میں بچہ ہوں. میں نے تو اپنی بکس کے اندر پڑھا کہ 1971 کے اندر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ملک کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے 1971 کے اندر، وہی حال دوبارہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے. وہی کوشش دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ہم نے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. پاکستان کو وہیں لے کے جا رہے ہیں جہاں 1971 کے اندر یہ لے کے گئے تھے. پاکستان کے 2 ٹکڑے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے وہ دن واپسی آ رہے ہیں جس طرح 1971 کے اندر صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، صرف اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. وہ سلسلہ دوبارہ سے آغاز ہو کے بنوں کے اندر معصوم 12 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو اڑا دیا گیا. اس دن ہم نے دیکھا، مجھے اس شہر کا نام یاد نہیں ہے، بھول کے اور ذہن سے نکل کے، لیکن وہاں امام صاحب کو شہید کر دیا گیا. ہم دیکھیں 2 دن پہلے بنوں کے اندر معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا، ان کے معصوم بچے ان سے چھین لیے گئے ہیں. معصوم ہماری مائیں بہنوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہی ہیں. کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہے، روس کے اندر پشاور کے اندر دہشت گردی ہے، روس کے اندر. یہ کب یہ معاملے کے اوپر فل اسٹاپ لگے گا؟ یہ کب معاملہ رکے گا؟ نہیں رکنے والا، کیونکہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے مزے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کا وہاں بیڑا گرک کو تباہ ہو رہا ہے اور یہ اپنی عیاشیوں اپنے مزے میں لگے ہوئے. تو ہمارے ملک کا کون سوچے گا؟ ہمارا ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کیسا کھڑا ہوگا جب آپ نے اوپر کٹ پتلی یزیدوں اور فرنوں کو یہ ملک ان کے حوالے کر دیا ہے؟ وہ اس ملک کے اندر پچھلے 40 سالوں سے 2 خاندان اس ملک کے پر قبضہ کر کے میری قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں. وہ ہمارے ملک کا کیسے فکر کریں گے؟ وہ ہمارے ملک کو کس طرح پاؤں کے اوپر کھڑا کریں گے؟ انہوں نے میرے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کیا. انہوں نے میری مائیں بہنوں کے دوپٹوں تک ان گندے گلیس آٹ ان کی گئے. انہوں نے میرے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا، میرے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا، ان کے پر ظلم و ستم کیا، ان کے پر گولیاں چلائی. یہ ایک 9 مئی بنا کے ایک ڈرامہ کیا. 8 فروری کو عوام نے کسی اور کو ووٹ دیا اور ان کو سلیکٹ کر کے ان کو پاکستان ان کے حوالے کر دیا. کیا تو ملک کیسے، یہ ملک ایسے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جو قومیں غلام بن جاتی ہیں، جو قومیں غلامی کرتی ہیں، جو قومیں جوتے پالش کرتی ہیں، کٹ پتلی بن جاتی ہیں. وہ قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. وہ قومیں رون رون کے زمین پہ مکھڑی کی طرح چلتی ہیں. ان کی کوئی اوقات، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جو قوم آزاد ہوتی ہیں، جو قوم اپنے فیصلے اپنے آٹوں سے کرتی ہیں، جو قوم اپنے فیصلے ایک خود مختار قوم بن کے کرتی ہے، وہ ملک آگے جاتا ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ ملک ساری مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے. یہ میری بات آپ لکھ کے لے لیں، یہ بات آپ اپنے ذہنوں کے اندر ہی بات میں پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کرتا آ رہا ہوں. یہ جو اوپر فرعون یزید بیٹھے ہوئے، انہوں نے میرے ملک کا، جن کو لانے والے ہیں ان کی بھی غلطی، اور یہ جن کو ہمارا ملک حوالے کیا، یہ سب سے بڑے فرعون یزید ہیں. یہ کافر ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر ظلم و ستم بجائی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کا عروج کا جو قد ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ پکڑتا جا رہا ہے، عروج کے اوپر جاتا جا رہا ہے. ہمارے معصوم لوگوں کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ لوگ امریکہ نے کیا کہہ دیا؟ امریکہ نے ایک بیان دے دیا کہ آپ کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی فوجیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے جو فوجیوں کا قتل عام ہے، جس کو ان کو مارا گیا، ان کو پکڑ کے، اس دہشت گرد کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا. اس کے اوپر امریکہ کی تعریف کے اوپر یہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہاں ہمارے معصوم مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان معصوم بچوں کا، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا یہ قصور ہے کہ وہ صرف پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے اور ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے. یہ کب رکے گا؟
یہ معاملہ کب رکے گا؟ یہ معاملہ اس وقت رکے گا جب عوام کے نمائندے اس ملک کے اوپر ان کو حکومت دی جائے گی، جب عوام کے نمائندے اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، اپنی حکومت چلائیں گے۔ جب تک یہ اوپر فرعون یزید بیٹھے رہیں گے، ہمارے ملک پاکستان اپنے پاؤں